موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا گیا، سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے گزرنے والے ایام اس طرح سے انہیں ٹریٹ کرو کہ جو گزر گیا وہ ختم، جو آنے والا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں، جو یہ آن ہے نا، آن جو پریزنٹ ہے، پریزنٹ اس کے اندر زندگی گزارو، اس لیے کہ جو آنے والا وقت اور آنے والی ساعت ہے اس میں تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم زندہ ہو یا زندہ نہیں ہو۔ لہذا جو کل ہے، کل خود مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیتیں ہیں ان میں سے ایک وصیت کیا ہے؟ ایک وصیت یہ ہے کہ وہ دن جو ابھی تک آیا نہیں ہے اس کے بارے میں اتنا فکر مند نہ ہو کہ تم بلڈ پریشر کے مریض بن جاؤ۔ یہ بات یہ امام معصوم علیہ السلام نے نہیں فرمایا، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو دن ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کی فکر میں اتنا لگے ہوئے ہو، اتنا پریشان ہو گئے، کسی کو شوگر ہو گیا ہے، کسی کو بی پی ہو گیا ہے، کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے، کسی کو اینگزائٹی ہو گئی ہے، کسی کو خدا نہ خواستہ الزائمرز کی بیماری۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم توکل سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم صبر کے دامن کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور کیا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھو، ایسے سمجھو کہ اگلی گھڑی میری موت کی گھڑی ہے تو کیا ہوگا، مجھے کیا کچھ تیار کر کے رکھنا ہے، وہ سب اپنے ذہن میں اسی طرح سے ریڈی رکھو کہ اگر 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، اگلے لمحے، اگلے لہجے اگر موت آ گئی اور داعی اجل آ گیا اور مجھے لبیک ہی کہنا پڑے گا تو میرے سارے کے سارے کام سیدھے ہوئے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ افراد جو مر جاتے ہیں، جن کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ آنکھیں ان کی کھلی رہ جاتی ہیں، کچھ ایسے بھی مرنے والے ہم نے دیکھے کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھی موت کے بعد بھی، کیا وجہ ہے؟ خدا کی قسم اگر امام معصوم نے جواب نہ دیا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت یہ حیثیت صلاحیت نہیں رکھتی تھی کہ یہ جواب دے سکے۔ لاجیکل ریزننگ کوئی نہ کوئی تو کچھ بھی لے آتا، لیکن جو صحیح ایبسولوٹ نالج رکھنے والی ہستیوں کا جواب ہے نا، یہ وہ جواب ہے کہ جو ڈیوائن جواب ہے، ڈیوائن آنسر۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن مرنے والوں کی آنکھیں تم کھلی دیکھتے ہو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ملک الموت اتنی تیزی سے آ کے ان کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے کہ انہیں آنکھ بند کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اتنا قریب سے موت کو کون سمجھا سکتا ہے سوائے آل محمد علیہ السلام کے، کہ جو اس وقت بھی تھے جب تھا بھی نہیں تھا، جو اس وقت بھی تھے جب تھا بھی نہیں تھا۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، موت کیا شے ہے؟ موت کوئی گھبرانے والی چیز ہے نہیں۔ حتی قبضک الیہ باختیارہ، یہ بات یاد رکھیے گا، باختیارہ، اس نے اپنے اختیار سے، دونوں طرح سے علماء کرام نے اس کے اندر زیارت امین اللہ کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام نے جو لکھا ہے، فدعاک اللہ الی جوارہ، اس نے بلایا، اپنے جوار میں بلا لیا، اپنے پاس، اپنے قریب اور قریب بلا لیا، اور فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، اور جو آپ کی روح کو کھینچا یا آپ کو لے گیا پروردگار تو وہ آپ کے اختیار سے، آپ کی مرضی سے لے گیا، یعنی آل محمد کی مرضی سے آل محمد نے اپنے جانے جانی سپرد رب الہی کی۔ اچھا ویسے تو انسان سمجھنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتا ہے، ورنہ آل محمد علیہ السلام کی عبادتوں کی حقیقت کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس نورانی کی حقیقت کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں کیا ہے، لا اعرف کنہکم ولا ابلغ مدحکم ولا، میں آپ کی حقیقت کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور چونکہ کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا لہٰذا میں اس مرحلے پر جا کر آپ کی مدح سرائی اور آپ کی منقبت اور آپ کے مناقب بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں موت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، پروردگار عالم نے آل محمد علیہ السلام کو اختیار دیا، اور یہی بات اپنے ظاہر سی بات ہے مومن کی اپنی کیپیسٹی،
جو ڈیمینشڈ کیپیسٹی ہوگی یقیناً، اس میں یہ اختیار مومن کو بھی پروردگار دیتا ہے کہ المؤمن لا يموت الا باختیارہ حتی قبضک الیہ باختیارہ، زیارت امین اللہ. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ المؤمن لا يموت الا باختیارہ، حتی مولا رضا علیہ السلام سرکار، آقا و مولا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن لا يموت الا باختیارہ، مومن بغیر اپنے اختیار کے جان نہیں دیتا. اب سوال کرنے والے نے سوال تو کیا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی مومن نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے فراری اپنی، ایک مومن نے اپنا ویلا جو لیا ہوا، وہ ویلے میں اس کا دل ہے، بڑی مشکل سے پوری زندگی ایک ایک پائی جوڑ کے بنایا ہے، اس ویلا میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے، وہ نہیں جانا چاہ رہا ہے اس دنیا سے، تو کیا ہوگا مولا؟ یا اور الگ اس پہ آ جائیے تو کوئی یہ کہے کہ اس کی اولاد، کوئی کہے کہ اس کی ذمہ داریاں باقی ہیں، جن کو اس کو کچھ کام تھے جو زندگی میں انجام دے دینے تھے. اگر کسی کی بیٹیاں ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں، آج شب جمعہ بھی ہے، فرش عزا بھی ہے، کہ پروردگار جتنی بچیاں ہیں جو شادی کے قابل ہو چکی ہیں، پروردگار ان کے مناسب رشتے مہیا فرما، اور جتنے بچے ہیں پروردگار ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا اگر کوئی جانا نہ چاہے پھر کیا کریں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اسے اسی آن آئندہ زندگی کے اندر اپنا مقام دکھلائیں گے جو پروردگار عالم نے اسے مومن ہونے کی وجہ سے عطا کرنا ہے. جیسے ہی وہ اس کی ایک جھلک دیکھے گا، اس کا دل دنیا کی ساری نعمتوں پر سے اٹھ جائے گا اور کہے گا مجھے یہاں پر کیوں چھوڑا ہوا ہے، مجھے لے کر کیوں نہیں جا رہے ہو، جلدی سے جلدی جس کام سے آئے ہو اس کام کو انجام دو، جہاں لے جانے آئے ہو وہاں پر لے چلو. یہ بات کہ انسان جانا کیوں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں ان مقامات سے کہ جو مقامات ہیئر آفٹر کے ہیں، آنے والی زندگی کے ہیں، جو وہ نہیں جانتا، وعدہ کیا ہے، روایتوں میں پڑھا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا ہے. جب مشاہدہ ہو جائے گا تو برہان ہو جائے گا، اور یہ وقت آخر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے ایمان رکھنے والے افراد، مومنین اور مومنات، ان کے انتقال کے بعد ان کے چہروں پر ایک تبسم، ایک مسکراہٹ یا ایک خوشی اور اطمینان کی جھلک نظر آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسے قیامت میں اپنا مقام دکھلا دیا جاتا ہے اسی دنیا کے اندر.